الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کی اقسام۔ سوال کیا گیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں التفات کرنا بدعت ہے یا اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نماز میں التفات کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، پورا سینہ قبلہ رخ سے کسی اور جانب کر لینا۔ یہ التفات نماز باطل کر دیتا ہے کیونکہ قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ نمبر 2، صرف سر اور آنکھوں سے التفات کرنا کہ پورا جسم قبلہ رخ ہی رہے تو یہ التفات مکروہ ہے، البتہ کسی ضرورت کی بنا پر کرے تو مکروہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر ضرورت کے کرے تو اس کی نماز کا ثواب کم ہو جائے گا، تاہم نماز صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 109 میں ہے کہ نماز میں التفات کے مکروہ ہونے پر فقہاء کرام کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں التفات کے متعلق پوچھا تو آپ نے بتلایا یہ ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 751۔ نیز یہ کراہت بغیر ضرورت اور عذر کی صورت میں ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہو، مثلا نمازی کو اپنی جان میں یا مال میں نقصان کا خدشہ، تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 27 میں ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے، یہ نماز کا ثواب کم کر دیتا ہے، تاہم نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے پر نماز کا اعادہ لازم نہیں ہوتا، کیونکہ دیگر احادیث میں ضرورت پڑنے پر ادھر ادھر دیکھنا ثابت ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ متعدد احادیث ہیں جن سے ضرورت پڑنے پر نماز میں التفات کا جواز ملتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 431 میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تکبیر سنا رہے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری طرف دیکھا، ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ ہم بیٹھ جائیں، تو پھر ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز بیٹھ کر ادا کی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 916 میں سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز فجر کے لیے اقامت کہہ دی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور آپ اسی دوران گھاٹی کی جانب التفات بھی کرتے تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھاٹی کی جانب ایک گھڑ سوار کو پہرا دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں وسوسہ آنے پر شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے التفات ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف گردن کو موڑنا مستحب بھی ہوگا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 130۔ نمبر 3، التفات کی ایک تیسری قسم بھی ہے، یعنی نماز کے دوران دل میں نماز سے ہٹ کر خیالات آئیں کہ انسان انہی خیالات میں کھو جائے اور نماز کی جانب توجہ ہی نہ رہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں واضح رہے کہ نماز میں التفات دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم جسمانی اور حصی التفات، یعنی سر کو ادھر ادھر گھما کر دیکھنا۔ دوسری قسم معنوی اور قلبی التفات، یعنی نماز میں آنے والے خیالات۔ وہ خیالات جو دل میں آتے رہتے ہیں ان سے کوئی نہیں بچ سکتا، ان کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ ان سے سلامت رہتے ہیں، ان سے نماز میں کمی پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ التفات تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہو تو قابل برداشت ہے، لیکن یہ تو آغاز نماز سے لے کر انتہائی نماز تک جاری رہتا ہے۔ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لاگو ہوتا ہے کہ شیطان بندے کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 160647۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔